رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من لم یسأل اللہ یغضب علیہ، جو انسان اللہ سے مانگتا نہیں ہے، اللہ سے دعا نہیں کرتا، اللہ اس سے ناراض ہو جاتا ہے۔ جتنا بھی قریبی رشتہ ہو، والدین ہوں، بہن بھائی ہوں، عزیز و اقارب ہوں، کوئی جگری دوست ہو، جب آپ ان سے مسلسل سوال کریں گے، چیزوں کی ڈیمانڈ کریں گے، تو ایک وقت آئے گا کہ وہ بھی تھک جائیں گے، پریشان ہو جائیں گے اور ناراض ہو جائیں گے۔ اللہ کی ذات وہ ذات ہے کہ جس سے نہ مانگا جائے تو وہ ذات ناراض ہو جاتی ہے، لوگوں سے مانگا جائے تو وہ ناراض ہوتے ہیں، اللہ سے نہ مانگا جائے تو اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوتا ہے۔ جو شخص تنہائی میں بیٹھ کر اللہ سے دعائیں نہیں کرتا، وہ جان لے اس بات کو کہ اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہے، اسی لیے اس کو دعا کی توفیق نہیں ہوتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اعجز الناس من عجز عن الدعاء، لوگوں میں سب سے بیچارہ انسان وہ ہے، بے بس انسان وہ ہے جو دعا نہیں کرتا، جو اللہ سے مانگتا نہیں ہے۔ لوگوں میں سب سے بے بس اور بیچارہ انسان وہ ہے جو اللہ سے مانگتا نہیں ہے۔ من فتح له باب الدعاء فقد فتحت له ابواب الرحمہ، جس انسان کے لیے دعا کا دروازہ کھول دیا گیا، اللہ سے دعائیں کرتا ہے، اللہ سے مانگتا ہے، لوگوں سے اپیل کرتا ہے میرے لیے دعا کرو، میری اولاد کے لیے دعا کرو، میری صحت کے لیے دعا کرو، میرے کاروبار کے لیے دعا کرو، میرے ایمان کے لیے دعا کرو، جو لوگوں سے دعاؤں کا مطالبہ کرتا ہے، یہ انسان وہ ہے جس کو فکر اس بات کی کہ وہ سمجھتا ہے دعاؤں کے ذریعے اللہ کے قریب ہوا جا سکتا ہے، وہ دعائیں میں کروں یا میری عدم موجودگی میں کوئی مسلمان کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من سرہ ان یستجیب اللہ له فی الدعاء، من سرہ ان یستجیب اللہ له فی الشدائد والکرب فلیکثر الدعاء فی الرخاء، جو انسان پسند کرتا ہے، جو انسان چاہتا ہے کہ اللہ مشکلات میں اور تکلیفوں میں اس کی دعا کو قبول کرے، جب میں مصیبت میں ہوں، پریشانی میں ہوں، مجھ پر کوئی آفت آئی ہے، جو انسان پسند کرتا ہے کہ اس آفت میں، مصیبت میں اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کرے، فَلْيُكْثِرِ الدُّعَاءَ فِي الرَّخَاءِ، تو جب خوشحالی کے دن تھے، جب مصیبت سے بچا ہوا تھا، اس وقت کثرت سے اللہ سے دعا کرے۔ جو انسان خوشحالی میں کثرت سے اللہ سے دعائیں کرتا ہے، اللہ تکلیف میں بھی اس بندے کی دعا کو سنتا اور قبول کرتا ہے۔ جو تکلیفوں میں، پریشانیوں میں چاہتا ہے کہ اللہ اس کی دعا قبول کرے، تو اس کو چاہیے کہ جب خوشحال ہو، نعمتوں میں ہو، پریشانیوں سے بچا ہو، اس وقت کثرت سے اللہ تعالیٰ سے دعا کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لیس شیء اکرم علی اللہ من الدعاء، لوگوں اللہ کے ہاں سب سے عزت والی چیز، اللہ کے ہاں سب سے معزز چیز وہ اللہ سے مانگنا ہے، اللہ سے دعا کرنا ہے۔ لیس شیء اکرم علی اللہ، کوئی چیز زیادہ معزز نہیں اللہ کے ہاں من الدعاء، دعا سے بڑھ کر اللہ کے ہاں کوئی چیز زیادہ معزز نہیں ہے۔ الدعاء هو العبادہ، دعا عبادت ہے۔ ہم نے نماز روزے کو عبادت سمجھ لیا، دعا عبادت ہے۔ الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل، پیارے پیغمبر فرماتے لوگوں اللہ سے دعائیں کیا کرو
اللہ سے مانگا کرو کہ یہ دعائیں الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل، لوگوں جو دعائیں تم اللہ سے مانگتے ہو، اللہ سے التجا کرتے ہو، یہ دعائیں اترنے والی جو اتر چکی مصیبتیں ان میں بھی فائدہ دیتی ہیں، اور جو مصیبتیں ابھی نازل نہیں ہوئی بعد میں آنے والی ہے، یہ دعا ان مصیبتوں میں بھی تمہیں کام دے گی۔ جو مصیبت نازل ہو چکی ہے اس میں بھی یہ دعائیں فائدہ دیتی ہیں، اور جو مصیبتیں ابھی نہیں آئی یہ تمہاری دعائیں ان مصیبتوں میں بھی کام آئے گی۔ اور ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان الدعاء والبلاء ان الدعاء والبلاء لیعتلجان الی یوم القیامہ، لوگوں اللہ سے دعائیں کیا کرو، یہ دعائیں اتنی مفید ہیں کہ آسمان سے اللہ کی طرف سے کوئی آفت آتی ہے، آزمائش آتی ہے، امتحان آتا ہے، اور نیچے سے انسان کی ہوئی دعا اس مصیبت کو قابو کرتی ہے، اس کو نیچے نہیں آنے دیتی۔ لیعتلجان کا معنی یہ ہے کہ کبھی وہ مصیبت اس دعا کو نیچے لے آتی ہے اور کبھی یہ دعا اس کو اوپر لے جاتی ہے، اور میں قیامت کے دن تک یہ دعا اس مصیبت کو نیچے اوپر کرتی رہتی ہے، انسان پر اس کے اہل و عیال پر آنے نہیں دیتی۔ سب سے بیچارہ انسان وہ ہے جو اللہ سے مانگتا نہیں ہے، ظاہری اسباب پر بڑے بھروسے کرتا ہے، لیکن اللہ مالک الملک سے مانگنے میں بخیل ہے، بے بس ہے، لاچار ہے۔ اور مومن کو اس بات کا یقین رکھنا چاہیے کہ اس کی کوئی دعا بھی رد ہوتی نہیں ہے، مومن کی کوئی دعا مردود نہیں ہے، ساری دعائیں قبول ہوتی ہیں، جو اس کے منہ سے نکلتا ہے اللہ اس کو قبول کرتے ہیں۔ لیکن قبولیت کی 3 قسمیں ہیں، اللہ نے اس کو ڈیوائیڈ کر دیا اس انسان کے فائدے کے لیے، کب کیسے قبول کرنا ہے اور اس کی شکل کیا ہوگی۔ فرمایا پہلی دعا کی قسم یہ ہے الدعاء ينفع مما نزل، جس طرح کی حدیث میں فرمایا کہ مصیبت انسان پر نازل ہوتی ہے، انسان اللہ سے دعا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس مصیبت کو ٹال دیتا ہے۔ جس کام کے لیے جو دعا مانگی اللہ نے وہی قبول کر لی اور اس کی پریشانی کو دور کر دیا، اس نے اللہ سے کوئی نعمت مانگی تو اللہ نے وہ نعمت عطا کر دی، اس نے اللہ تعالیٰ سے فراوانی مانگی تو اللہ نے وہ عطا کر دی، جو مانگا اللہ نے عطا کر دیا۔ یہ دعا کے قبول ہونے کی پہلی قسم ہے۔ دوسری قسم یہ ہے کہ انسان نے اللہ سے کوئی چیز مانگی، کوئی نعمت مانگی یا کسی آزمائش سے پناہ مانگی، جو مانگا وہ تو نہیں ملا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس دعا کو محفوظ کر کے آئندہ جو اس پر مصیبت آنے والی تھی وہ اللہ نے ٹال دی۔ ایسے اللہ تعالیٰ سے 1 کروڑ مانگا، اللہ نے اس کو 1 کروڑ نہیں دیا، لیکن 1 کروڑ کی آنے والی مصیبت اللہ نے وہ ٹال دی۔ یہ بھی اللہ کی طرف سے قبولیت کی شکل ہے، جو مانگا اللہ نے وہ عطا کر دیا، یہ پہلی قسم ہے۔ جو مانگا وہ تو نہیں ملا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس دعا کی وجہ سے اس پر آنے والی مصیبت وہ ٹال دی۔ اور فرمایا تیسری قسم کیا ہے وَإِمَّا أَن يَدَّخِرَ لَهُ فِي الْآخِرَةِ، یا اللہ کریم اس دعا کو قیامت کے دن کے لیے محفوظ کر لیں گے، ذخیرہ کر لیں گے، قیامت والے دن دیں گے۔ انسان کا ایمان ہونا چاہیے، اور پیارے پیغمبر نے فرمایا رب کریم ہر بندے کی دعا کو قبول کرتے ہیں ما لم یعجل، جب تک جلدی نہیں کرتا۔ اللہ قبول کرتا ہے اس دعا کو، اس کی دعا کو، جب تک یہ جلدی نہیں کرتا، جلد بازی نہیں کرتا۔ پھر خود فرمایا کہ جلد بازی کا معنی کیا ہے، کہتا ہے دعوت فدعوت فلم یستجب لی، میں نے اللہ سے مانگا، اللہ نے میری دعا قبول نہیں کی۔ فرمایا جب انسان اپنے یہ جملے منہ سے نکالتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کرتا بھی نہیں ہے۔ اسے کیا پتا کہ قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی، لہذا ہمارے منہ سے یہ کبھی لاشعوری طور پر نکلتا ہے کہ میں اللہ سے دعائیں تو بڑی کی اپنے بیٹے کے لیے، اپنی بیوی کے لیے، اپنے کاروبار کے لیے، قبول ہی نہیں ہوتی۔ اور بھائی کیا پتا تمہیں 3 قسموں میں سے کون سی قسم ہے جو اللہ نے تیرے لیے بہتر رکھی تھی اور محفوظ کر لی۔ جب تک انسان یہ جملے نہیں بولتا اللہ اس کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ ان اللہ لا يقبل دعاء عن قلب غافل لاہن، جو غفلت میں پڑا ہوا ہے، لہو لا پہ پڑا ہوا ہے، اللہ اس کی دعا بھی قبول نہیں کرتا۔
لہو لاب سے نکل کر ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ، اللہ سے دعا کرو کہ تمہیں یقین ہو کہ ہر صورت میں قبول ہوگی۔ فرمایا اس یقین کے ساتھ قبول کرو، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگو گے اللہ قبول کرے گا۔ ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ، اللہ سے دعا کیا کرو کہ تمہیں یقین ہو کہ یہ دعا ہر صورت میں قبول ہوگی۔ جب مجھے یقین نہیں ہے، پتہ نہیں قبول ہوگی کہ نہیں، ہوئی ہے کہ نہیں، جب اس انداز میں رہو گے تو میں قبول نہیں ہوگی۔ ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ۔ ابراہیم علیہ السلام کو دیکھو، بابا جی ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو، معصوم سے بیٹے کو، دودھ پیچھے بچے کو اور اپنی بیوی کو چٹگل میدان میں، ایسی جگہ پر جہاں پانی موجود نہیں ہے، جہاں انسان موجود نہیں ہے، وہاں چھوڑ کے جا رہے ہیں اور ایک یقین کے ساتھ اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں۔ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، یا اللہ اپنے اہل و عیال کو، بیوی اور بچے کو چٹگل میدان میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، یا اللہ تجھ سے مانگتا ہوں یا اللہ ان کو نمازی بنا دینا، یا اللہ مانگتا ہوں کہ ان کو رزق عطا کرنا، یا اللہ میں یہ دعا بھی کرتا ہوں کہ لوگوں کے دل ان کی طرف موڑ دینا۔ اگر آپ عقل سے سوچیں گے کہ جس جگہ پانی موجود نہیں ہے، زندگی کے آثار موجود نہیں ہے، وہاں زندگی کیسے پلے بڑھے گی، لوگ کیسے آباد ہوں گے، رزق ان کو کیسے ملے گا، لوگوں کے دل اس کی طرف کیسے مڑیں گے؟ یقین کے ساتھ دعا مانگی۔ دیکھ لو اسی جگہ زمزم کا کنواں اللہ نے جاری کیا، بیت اللہ وہاں بن گیا۔ آج پوری دنیا کے لوگ جو مسلمان ہیں، غریب سے غریب مسلمان بھی دعا کرتا ہے یا اللہ مجھے بیت اللہ دکھا دے۔ سبھی لوگوں کے دل اس طرف ہو گئے کہ بابا جی ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی تھی اس یقین کے ساتھ کہ جو مانگ رہا ہوں اللہ دینے پر پورا قادر ہے، اور اللہ نے ایسا کر کے دکھایا۔ ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ، اللہ سے دعا کرو کہ تمہیں یقین ہو کہ جو تم اللہ سے مانگ رہے ہو اللہ عطا کرے گا۔ دنیا میں ایک شخص گزرا ہے، ابن ابی عامر، اندلس کی 800 سالہ ہسٹری میں اگر آپ العمارت العامریہ لکھیں گے تو آپ کو ایک شخص ملے گا، ابن ابی عامر، ساتھیوں کے ساتھ بیٹھا ہے، 3 ساتھی ہیں، چوتھا خود بیٹھا ہوا ہے، اور ایک گہری سوچ میں ساتھیوں نے پوچھا ابن ابی عامر کیا سوچ رہے ہو؟ کہتا سوچ رہا ہوں، اللہ سے دعا کر رہا ہوں کہ کب وہ وقت آئے گا کہ اندلس کا بادشاہ میں ہوں گا۔ ساتھیوں نے کہا اس وقت ہم بھوکے بیٹھے ہیں، ایک گارڈن میں، باغ میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے پاس کپڑے پورے نہیں ہیں، کھانا پورا نہیں ہے، اور تو بادشاہ بننے کی سوچ رہا ہے؟ کہتا میں اللہ سے دعا کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ دعا قبول کرنے پر پورا قادر ہے کہ میں اللہ سے دعا مانگوں گا اور اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دے گا تو میں اندلس کا بادشاہ بنوں گا۔ یقین کے ساتھ ساتھیوں نے کہتا مانگ لو جو مانگنا ہے۔ ایک ساتھی نے کہا مجھے غرناطہ کا گورنر بنا دینا، ایک نے کہا مجھے پولیس کا انچارج بنا دینا، تیسرا آگے بڑھا، اس نے 100 تھپڑ منہ پر مارا اور کہا تو بنے گا بادشاہ۔ تو بادشاہ بن گیا تو میرے جسم پر شہد مل کر مجھے گدھے پر بٹھا دینا۔ کہتے دنیا نے دیکھا، دنیا نے دیکھا کہ چند سال گزرے تھے تو یہی ابن ابی عامر اندلس کے تخت پر بیٹھا ہوا تھا، اور وہ شخص جس نے تھپڑ مارا تھا اس کے جسم پر اس نے واقع شہد مل کر اس کو گدھے پر بٹھا کے گھمایا، گرناطہ کا ایک گورنر بن گیا، ایک پولیس کا انچارج بن گیا۔ یقین کے ساتھ اللہ سے مانگو تو صرف انبیاء نہیں، عام لوگ بھی اللہ سے یقین سے مانگیں گے تو اللہ عطا کرنے پر پورا قادر ہے۔ اندلس کی ساری حیات اور کیفیت اس انسان نے بدل دی۔ محنت کی اس نے، اللہ سے دعائیں کی اس نے، بادشاہ تک کیسے پہنچ سکتا ہوں، یہ سوچ کر کیسے پہنچ سکتا ہوں، سوچا کہ اگر میں خط اچھا کر لوں، رائٹنگ اچھی ہو، جب مسلسل میرے لکھی ہوئی درخواستیں اور خطوط بادشاہ تک پہنچے گی تو بادشاہ یاد کرے گا۔
آخر یہی ہوا، مفت بیٹھا خط نویسی کر رہا ہے، عرضی نویسی کر رہا ہے، اور آخر پہنچتے پہنچتے جب خط بادشاہ تک پہنچنے لگے، بڑا خوبصورت خط ہے کسی انسان کا، کہا اس کو بلاؤ۔ چند سالوں بعد بادشاہ کا شاہی کاتب بن گیا، اور پھر اتنا اثر رسوخ بنایا کہ اس بادشاہ کے مرنے کے بعد اسی کے خاندان نے کہا کہ بادشاہ کے بعد بننے والا اس کا بچہ وہ کم عقل ہے، لوگ اس کو قتل کر دیں گے، اگر اپنے خاندان کو مضبوط کرنا ہے تو ہمارے خاندان کا سب سے مخلص انسان یہ ہے۔ انہوں نے ابن عمی آکر کو بادشاہ کے تخت پر بٹھایا، اور اس نے دنیا کے تختے کو جہاد کے ساتھ، دعاؤں کے ساتھ بدل کے رکھ دیا۔ ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ، اللہ سے دعا کیا کرو کہ تمہیں یقین ہو کہ یہ دعا قبول ہونے والی ہے۔ وقال ربکم ادعونی استجب لکم، تمہارے رب نے یہ اعلان کیا ہے مجھے پکارو، مجھ سے دعا کرو، استجب لکم، میں تمہاری دعا کو قبول کرتا ہوں۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، جو میری اس عبادت سے، مانگنے سے، دعا کرنے سے تکبر کرتے ہیں، نہیں مانگتے، سیدخلون جہنم داخرین، یہ ذلیل ہو کر جہنم میں جائیں گے۔ دعا عبادت ہے۔ دنیا میں سب سے بے بس اور بے چارہ انسان وہ ہے جو اللہ سے مانگتا نہیں ہے، جو اللہ سے مانگتا نہیں ہے، اللہ اسے ناراض ہوتا ہے۔ دعائیں جو مصیبتیں نازل ہو چکی ہیں اس میں بھی فائدہ دیتی ہیں، جو ابھی آئی نہیں ہے اس میں بھی فائدہ دیتی ہیں۔ مومن کی کوئی دعا رد نہیں ہوتی، جو مانگا وہ مل جائے گا، یا اس دعا کی وجہ سے مصیبت ڈال جائے گی، یا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن انسان کو اس کی اس دعا کے بدلے نعمتیں نصیب فرمائے گا۔ یقین کے ساتھ مانگا جائے، اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے۔ ہم نے غار میں پھنسے ہوئے 3 بندوں کا واقعہ تو سنا، پر غور نہیں کیا کہ اس مصیبت میں پھنسے ہوئے لوگوں کو نجات کیسے ملی۔ تصور کریں ذرا، 3 ساتھی ہیں، صحرا میں چل رہے ہیں، اچانک بارش آنا شروع ہو گئی، وہ بھاگ کر پہاڑ کی غار میں پھنس گئے۔ پہاڑ کے اندر جو بڑا سا سوراخ سا بنا ہوا تھا اس میں داخل ہو گئے کہ بارش سے بچتے ہیں، آندھی سے بچ جاتے ہیں، جب یہ بارش ختم ہوگی تو نکل کے چل پڑیں گے۔ اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ جب آندھی چل رہی تھی تو اچانک اوپر سے ایک بڑی چٹان پہاڑ سے نیچے گری، اور گرتے گرتی آ کے ان کے غار کے منہ کے سامنے آ کے پھنس گئی۔ کتنی بڑی مصیبت ہوگی کہ وہ تینوں بندے زور لگا لگا کے تھک گئے کہ اس چٹان کو ہٹا لیں، پیچھے کر لیں، پھنسے ہوئے بڑی مصیبت میں۔ جب بالکل مایوس ہو گئے، چٹان پیچھے ہو نہیں رہی، دنیا سے ڈسکنیکٹ ہیں، کس کو بتائیں کہاں پھنسے ہوئے ہیں، لوکیشن کا کیسے پتا چلے گا، کسی کو فون کر نہیں سکتے، ان کو اپنی آنکھوں کے سامنے موت نظر آ رہی ہے۔ کتنے دن زندہ رہیں گے، کتنا دن ان کو کھانا نہیں ملے گا۔ تینوں نے ایک دوسرے بات کی اور کہا لا ينجيكم من هذه الصخرة الا ان تدعوا الله بصالح اعمالكم، کہا اب تم اس مصیبت سے نجات پا ہی نہیں سکتے، ایک ہی طریقہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر دعا مانگو، اپنے نیک صالح اعمال اللہ کو پیش کر کے اللہ سے دعا مانگو، صرف ایک ہی طریقہ رہے گا تمہاری زندگی کا۔ لا ينجيكم من هذه الصخرة الا ان تدعوا الله بصالح اعمالكم، نجات کا ایک ہی طریقہ ہے اللہ سے دعا کرو۔ ہم بڑی مصیبتیں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، ہم فوراً اس مصیبت میں ظاہری اسباب پر دوڑتے ہیں۔ اللہ نہ کرے کسی جگہ آگ لگ جائے تو سب سے پہلے وہ کوشش کرتا ہے کہ میں فائر بریگیڈیئر کو بلاؤں، ارد گرد کے لوگ اکٹھے ہو جائیں، پانی پھینکنا شروع کر دیں۔ کوئی شک نہیں کرنا چاہیے
لیکن اس سے زیادہ انسان کو فائدہ دینے والی چیز اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا ہے. جن لوگوں کو اپنی آنکھوں کے سامنے موت نظر آ رہی ہے انہوں نے بھی نجات کا طریقہ ایک ہی سمجھا, ظاہری اسباب انہوں نے بھی پورے کیے, کوشش کی انہوں نے کہ آپ دھکا لگائے, زور لگائے, مل کے لگائے, اس چٹان کو گرا لیں, نہیں گرا سکے. جہاں انسان کی عقل مفلوج ہو جاتی ہے اس کے آگے انسان کی دعا اور ایمان کام دیتا ہے. کیا آپ اس نوجوان کے واقعہ کو اچھی طرح سن نہیں چکے کہ وہ نوجوان جس کو وقت کے بادشاہ نے زنجیروں میں جکڑ کر اپنے فوجیوں کو دے کر بھیجا کہ اس کو لے جاؤ اور پہاڑ کی چوٹی پر لے جا کر اگر مجھے رب نہ مانے تو اس کو نیچے گرا دینا. پہاڑ پر کھڑا نوجوان جس کو نیچے دور تک زمین نظر نہیں آ رہی اور اس کو یقین ہے کہ مجھے نیچے گرا دیا جائے گا, اگر میں نے بادشاہ کو رب نہ مانا تو میرے سامنے موت ہے. ایک طرف اس کو موت نظر آ رہی ہے, دوسری طرف اللہ پر ایمان اور یقین ہے. اس نے اللہ سے دعا کی, اللہم اقنیہم بما شئت, اللہم اکفنیہم بما شئت, یا اللہ تو جس سے بھی چاہتا ہے تو ہر چیز پر قادر ہے, یا اللہ مجھے ان سے بچا لے, تو ان کے مقابلے میں مجھے کافی ہو جا. ظاہری اسباب کیا ہے کہ آپ ہاتھ پر مارے, بھاگنے کی کوشش کریں, نہیں بھاگ پا رہے. پھر یقین اور ایمان کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے دعا کی, اللہ مغفنیہم بما شئت, یا اللہ تو جس سے بھی چاہتا ہے تو قادر ہے, مجھے ان سے بچا لے. رب کائنات نے اس پہاڑ پر زلزلہ نازل کر دیا, سبھی کے سبھی فوجی نیچے گر کر مر گئے. رب کریم نے اس نوجوان کو بچا لیا. ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ, اللہ سے دعا کرو تو تمہیں یقین ہو کہ یہ قبول ہونے والی ہے اور اللہ میرا قبول کرے گا. بڑی سے بڑی مصیبت ہے, ملک آپ کے خلاف جمع ہو جائے, قوتیں آپ کے خلاف جمع ہوئی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بدر میں غزوہ کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی. آج ہم ظاہری اسباب پر زیادہ یقین اور ایمان رکھتے ہیں, دعاؤں میں ہم کمزور ہیں. ٹھیک ہے, اگر نماز کے بعد اجتماعی دعا ثابت نہیں ہے تو کیا انفرادی بھی ثابت نہیں ہے؟ کیا اذان اور جماعت کے درمیان جب یقینی طور پر دعا قبول ہوتی ہے, کتنے لوگ ہیں جو اس وقت سمجھتے ہیں کہ دعا قبول ہوگی اور اللہ سے مانگتے ہیں؟ بارش ہو رہی ہو تو اللہ دعا قبول کرتے ہیں. پیارے پیغمبر نے فرمایا ہے مظلوم پر دعا کرنے کی بجائے اپنے لیے خیر کی کوئی دعا مانگ لے, قبول ہوتی ہے. آج یقین نہیں رہا ان چیزوں پر. تین بندے جب غار میں پھنسے ہوئے تو نجات کا ایک ہی طریقہ انہوں نے سمجھا, لا ينجيكم من هذه الصخرة الا ان تدعوا الله بصالح اعمالكم. ایک ہی طریقہ باقی ہے, اللہ تعالیٰ سے دعا کرو, اپنے نیک اعمال اللہ کو پیش کرو, یا اللہ میں یہ عمل تیری رضا کے لیے کیا, مجھے بچا لے, ہمیں بچا لے. تفصیلی واقعہ ہے لیکن ان تینوں میں انہوں نے سہارا کیا لیا؟ دعا کا. اچھے اچھے عمل اللہ کو پیش کیے. ایک نے والدین کی خدمت کو پیش کیا کہ یا اللہ والدین کی خدمت کرتا ہوں اور اتنا احترام کرتا ہوں کہ اپنے والدین سے پہلے اپنے بیوی بچوں کو دودھ تک نہیں پلاتا. یا اللہ میں جب نکلا کرتا تھا, بکریاں چرانے نکلا کرتا تھا, شام کو واپس آتا تو دودھ نکالتا تو سب سے پہلے اپنے والدین کو پلاتا, اس کے بعد اپنے بیوی بچوں کو پلاتا. اسلام نے جو ترتیب بنائی ہے وہ ترتیب اس نے سامنے رکھی. 4 حصے پہلے والدین کے, تیری نیکی کا سب سے حقدار تیری ماں ہے, تیری ماں ہے, تیری ماں ہے. چوتھی مرتبہ کہا تیرا باپ, ثم الاقرب فالاقرب, کہ اس کے بعد باقی قریبیوں کی باری آتی ہے. بیوی بچے جتنے بھی قریب ہوں 5ویں جگہ پر آتے ہیں. اللہ کے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ترتیب بنا دی, ثم الاقرب فالاقرب, پہلے 4 مرتبے والدین کے, 5واں مرتبہ پھر قریبیوں کا آتا ہے. بیوی بچوں کی خدمت آئے گی تو 5ویں مرتبے پر. ہم نے پہلا مرتبہ دے دیا بیوی بچوں کو, دعائیں کیسے قبول ہو؟ جس باپ کی دعا رد نہیں ہوتی تھی, جو مائیں دعا کرے تو رد نہ ہو, آج ان ماؤں کی دعائیں ہم محروم ہیں.
بیوی بچوں کی خدمت کے پیچھے لگ کر اس نے کہا یا اللہ ایک دفعہ جب میں دور نکل گیا اور مجھے واپس آتے آتے دیر ہو گئی تو میں نے اپنی عادت کے مطابق دودھ نکالا. جب میں اپنے والدین کے پاس گیا تو میرے والدین سو چکے تھے. میں ان کے دروازے کے پاس کھڑا ہو گیا کہ والدین کو پہلے دودھ پلاؤں گا, اس کے بعد اپنے بیوی بچوں کو پلاؤں گا. وَإِنَّ الصِّغَارَ لَيَتَضَاغَوْنَ عِنْدَ قَدَمَيَّ. یا اللہ میں اپنے ہاتھ میں پیالہ لے کے کھڑا تھا, میرے چھوٹے چھوٹے بچے میری ٹانگوں کے ساتھ لپٹ لپٹ کر رو رہے تھے, چیخ رہے تھے, ہمیں دودھ دو, ہمیں دودھ دو. والدین سو چکے ہیں, ان کو دودھ نہ بھی پلاتا, بچوں کو پلا دیتا تو گناہ کوئی نہیں تھا. لیکن کہا ایک طریقہ اپنا چکا ہوں کہ والدین کی خدمت پہلے کرنی ہے پھر اپنے بچوں کی. کہتے ساری رات میرے بیٹے میرے بچے میری ٹانگوں کے ساتھ لپٹ کر روتے رہے, میں نے ان کو دودھ نہیں دیا جب تک صبح میرے والدین بیدار ہوئے, انہوں نے دودھ پیا تو اس کے بعد میں نے اپنے بچوں کو پلایا. بہت بڑی قربانی ہے. یا اللہ اگر تو سمجھتا ہے کہ عمل میں تیرے لیے کرتا ہوں تو ہمیں اس مصیبت سے نجات دے. اللہ سے دعا کی تو چٹان خود بخود پیچھے ہٹ گئی. نہ عقل اس کو مانتی ہے نہ سائنس اس کو مانتی ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک بندہ دعا کرے, زور لگا چکے, چٹان تھوڑی سی پیچھے ہٹی اور روشنی اندر آنا شروع ہو گئی. دوسرے نے اللہ سے دعا کی یا اللہ دنیا میں سب سے محبت میں اپنی چچا زاد سے کیا کرتا تھا لیکن وہ میرے قابو میں نہیں تھی. ایک دفعہ میرے قابو آ گئی. اس نے کہا 100 دینار چاہیے, 100 دینار دوں گا, شرط یہ ہے کہ تو میرے ساتھ بدکاری کرے گی. کہتا 100 دینار میں نے جمع کر لیا. وہ بدکاری کے لیے اس کے پاس بیٹھا تھا تو اس وقت اس نے نصیحت کی, اے اللہ کے بندے جو اللہ نے تیرے لیے چیز حرام کی ہے اس کو کبھی اپنے لیے حلال نہ سمجھ. کہتا اس وقت جب دنیا کا سب سے بڑا مقصد میں پورا کرنے جا رہا تھا, دنیا کے اگر وہ گناہ تھا مجھے یا اللہ تیرے خوف نے اس گناہ سے روک دیا. یا اللہ اگر میں نے تیرے لیے کیا ہے تو مجھے اس مصیبت سے بچا دے. چٹان اور ہٹ گئی لیکن ابھی یہ باہر نہیں نکل پا رہے. تیسرے بندے نے اللہ سے دعا کی یا اللہ میرا ایک مزدور تھا وہ چلا گیا, میں نے اس کے پیسے کو اس کے جانے کے بعد انویسٹ کیا یہاں تک کہ وہ میرے پاس کچھ عرصے بعد آیا تو اس نے کہا بھائی میرا حق دو. نے کہا کل ما ترى فهو حق, جو تو دیکھ رہا ہے. ایک روایت میں کل ما ترى من الابل والبقر والغنم والرقيق فهو لك, یہ جتنے اونٹ گائیاں بکریاں اور غلام تم دیکھ رہے ہو یہ سارے کے سارے تمہارے ہیں. اس نے کہا لا تستہزئ بی, میرے ساتھ مذاق نہ کر یار. اس نے کہا میں مذاق نہیں کر رہا, یہ تیرا ہے. یا اللہ وہ میری آنکھوں کے سامنے وہ اونٹ بھی گائیاں بھی بکریاں بھی غلام سبھی کچھ میری آنکھوں کے سامنے لے گیا. یا اللہ اگر میں نے تیری رضا کے لیے کیا ہے تو ہمیں اس مصیبت سے نجات دے دے. تینوں نے اپنے ایسے عمل پیش کر کے اللہ تعالیٰ سے دعا کی, وہ دعا کہ جب ان کے آنکھوں کے سامنے موت تھی رب کائنات اس کو قبول کیا. ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ. اسی لیے پیارے پیغمبر فرماتے ہیں اذا سألتم اللہ الجنہ فاسألوہ الفردوس فإنہ علی الجنہ. اللہ سے مانگنے لگو تو چھوٹی چیز نہ مانگا کرو, اپنے رب سے مانگ رہے ہو, بڑی ذات سے مانگ رہے ہو تو تم اللہ تعالیٰ سے جنت مانگنا چاہو تو جنت الفردوس مانگا کرو. بڑا ٹارگٹ, بڑا ہدف, بڑی دعا مانگا کرو. تم اس ذات سے مانگ رہے ہو جس کے سامنے کوئی چیز بھی ناممکن نہیں ہے. آج میرے بھائیوں ہمارے گھروں میں, ہمارے علاقوں میں, ہمارے ملکوں میں, ہماری جماعتوں میں آزمائشیں, ان آزمائشوں سے نکلنے کا طریقہ دعا تھا. الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل. لوگوں یہ دعا اس میں بھی فائدہ دیتی ہے جو مصیبت تم پر نازل ہو چکی ہے, اور اس مصیبت میں بھی فائدہ دیتی ہے جو ابھی مصیبت نازل نہیں ہوئی, آنے والی مصیبتوں میں بھی یہ دعا فائدہ دیتی ہے. ان الدعاء والبلاء لیاترجان الی یوم القیامہ. یہ دعا نیچے سے مصیبتوں کو روک کر اوپر لے جائے گی, تم پر نازل نہیں ہونے دے گی. یہ پیارے پیغمبر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت کی. فعلیکم بالدعاء یا عباد اللہ, کہ اللہ کے بندو دعا کثرت سے کیا کرو. من لم یسأل اللہ
یغضب علیہ، جو اللہ سے مانگتا نہیں ہے اللہ اسے ناراض ہوتا ہے۔ ساری امت کو دعاؤں پر لگاؤ، اللہ کی طرف رجوع کرنے پر لگاؤ، مصیبتیں ٹل جائیں گی۔ مسلمان کیا کافر قوم بھی اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ کے معافی مانگ لے تو رب کائنات آیا ہوا عذاب ٹال دیتا ہے۔ سورہ یونس میں قوم یونس کا واقعہ دیکھ لو، یونس علیہ السلام قوم کو عذاب کی خبر دے کر نکل چکے ہیں، عذاب آنے والا ہے، قوم نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اللہ سے معافی مانگی، ایمان والے بن گئے، رب کائنات نے ان پر آیا ہوا عذاب کو سامنے آنکھوں کے سامنے عذاب آ رہا ہے۔ اس دعا کی برکت کی وجہ سے، معافی کی برکت کی وجہ سے، ایمان لانے کی وجہ سے اللہ نے وہ آیا ہوا عذاب قوم یونس سے ٹال دیا۔ جو بھی کافر تھے ایمان لائے ہیں، دعا کی اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ نے مصیبت ٹال دی۔ آج تم کلمہ پڑھنے والے ہیں، ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف دعا کا رشتہ مضبوط کرنا چاہیے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ یہ اللہ تعالیٰ کا اصول ہے، جب بھی مانگو گے اللہ عطا کرے گا، یقین کے ساتھ مانگو، بڑی چیز مانگو اور ہمیشہ مانگو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے دعائیں مانگتے، اٹھتے بیٹھتے، مجلس میں، مسجد میں داخل ہوتے وقت، مسجد سے نکلتے وقت، مجلس میں بیٹھے تب، گھر سے نکل رہے تب، دعائیں دعائیں۔ یہ مومن کا بہترین سرمایہ ہے۔ ہم نے جو حدیث پڑھی سنی، لا یرد القضاء الا الدعاء، کہ قضاء کو، فیصلے کو، تقدیر کو دعا بدل دیتی ہے، اس کا کیا معنی ہے؟ کیا دعا مانگنے سے تقدیر چینج ہو جاتی ہے؟ اس کا معنی یہ ہے کہ اگر تمہاری قسمت میں کوئی مصیبت لکھی ہوئی تھی، اللہ تعالیٰ سے دعا کرو گے، اللہ تعالیٰ اس مصیبت کو تم سے ٹال دے گا۔ یہ معنی ہے کہ تقدیر بدل جاتی ہے۔ جس طرح کہ دوسری بات میں ان الدعاء والبلاء لیاتان الی یوم القیامہ، اوپر سے آزمائش آئی تھی، نیچے سے تم نے وہ آزمائش نازل ہو چکی ہے تقدیر کے مطابق، آپ نے نیچے سے دعا کی، اس دعا نے اس مصیبت کو ٹال دیا، تو یوں سمجھو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری تقدیر میں جو مصیبت لکھی تھی وہ بھی ٹل گئی۔ بھائیو کثرت سے دعا مانگو، اپنی اولاد کو دعا پر لگاؤ، ان کو دعا سکھاؤ، ان کو دعائیں سکھاؤ، عزیز و اقارب سے دعا کا مطالبہ کرو۔ آج جو لیس شیء اکرم علی اللہ من الدعاء، پیارے پیغمبر ہوا اللہ کے سب سے عزت والی چیز مانگنا ہے، دعا کرنا ہے۔ آج وہ سب سے جو عزت والی چیز تھی، جو افضل عبادت تھی، جو عبادت قرار دی ہے، اس میں آج ہم کمزور ہیں۔ نماز تو پڑھ لیتے ہیں لیکن دعا کتنے منٹ کرتے ہیں؟ 15 منٹ دعا، 15 منٹ نماز پڑھتے ہیں اور 15 سیکنڈ، 20 سیکنڈ، 1 منٹ، 1.5 منٹ، 2 منٹ اللہ سے مانگتے ہیں۔ اللہ کے سب سے معزز چیز ہے اللہ سے مانگنا۔ ان اللہ حی کریم، اللہ تعالیٰ بڑا ہی حیا والا ہے، اللہ کو بڑی شرم آتی ہے، اللہ بڑا کرم والا ہے۔ یستحی من عبدہ اذا رفع الیہ یدیہ ان یردہما صفرا، کہ انسان اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ کو حیا آتی ہے کہ اس ہاتھ اٹھانے والے کے ہاتھ کو خالی لوٹا دوں۔ اللہ ان ہاتھوں کو بھر کے لوٹاتا ہے۔ اللہ سے مانگو، جو اللہ سے نہیں مانگتا اللہ سے ناراض ہوتا ہے۔ من لم یسأل اللہ یغضب علیہ، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے ساتھ حقیقی معنی میں جڑنے والا، تقوی والا، دعا والا، گر گرانے والا اللہ تعالیٰ ہمیں بنا دے۔ اللہ تعالیٰ ہماری ساری دعاؤں کو شرف قبولیت سے نوازے۔ اللہ ہمیں ان لوگوں میں شمار نہ کرے جو دعائیں کرتے ہیں مگر ان کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، کچھ اسباب کی وجہ سے، حرام کھانے کی وجہ سے دعا قبول نہیں ہوتی، جلدی کرنے سے دعا قبول نہیں ہوتی، زیادتی کی دعا کریں تو وہ قبول نہیں ہوتی، والدین کا نافرمان دعا قبول نہیں ہوتی۔ یہ اسباب ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارا شمار ان لوگوں میں نہ کرے جن کی دعا قبول نہیں ہوتی، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں بنا دے جو اللہ سے جو بھی دعا کریں اللہ اس کو شرف قبولیت سے نوازے۔ فاقول قولی ھذا واستغفر لي ولکم سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک۔